ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. مونس علی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا, ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. میں اینی شاہد ہوں آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. حامد میر صاحب نے ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے جو ان کے نشتر تھے وہ مکمل اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھے. چونکہ حامد میر صاحب اکثر جو بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس جو خطاب کی حامد میر صاحب نے, اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, چونکہ انہوں نے صرف ایک بیان دیا ہے, نہ کہ کوئی ثبوت دکھائے ہیں. یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے, یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو کچھ کہا ہے حامد میر صاحب نے, مجھے کم از کم اس کا بالکل کچھ آئیڈیا نہیں ہے, چونکہ یہ ان کا سورس تھا یا انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا. پھر اس پہ میں اس کو سامنے رکھ کے آپ سے بات کروں گا. حامد میر صاحب نے چونکہ 1947 سے لے کے اب تک جہاں جہاں کردار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اس پہ ڈیٹیل میں اور وضاحت سے بات کی ہے. خاص طور پر بنگلہ دیش جو 1971 میں ہم سے الگ ہوا, اس کے جو وجوہات تھی اس پہ بھی بات کی. اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کردار ادا کیے یہ حالیہ ہی, اس پہ ڈیٹیل میں بات کی اور آڑے ہاتھوں لیے رکھا. اور بہت سے مواقع ایسے تھے جن میں انہوں نے کہا کہ میں خود اس کا عینی شاہد تھا. بہرحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے, میرے خیال سے ان کو اس کی آ کے ثبوت اور کلیریفیکیشن سامنے رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا بیان ہے. اس پر بہت سے سوالات لوگوں کے مائنڈ میں آ رہے ہیں, بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ ویڈیو اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اب آ جاتے ہیں جی ان کی بیان کی طرف. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بار بار اس بات کا کہا کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں. نیوٹرلٹی کی بات جو اکثر کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کے متعلق حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ میں کلک لیا, جس کو کہتے ہیں کینن کرنا. سنوکر جو کھیلتے ہیں وہ اس کو سمجھتا ہے. ساتھ میں اس کو بھی ہلکی سی چٹکی دی. ان کا جو بیان تھا حالیہ مونس الہی کا, اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں تو پھر یہ کیا ہے, بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری مونس الہی نے کہا کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب ذرا غور کیجئے, حامد میر صاحب جو موصوف ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں مکمل طور پر, تو پھر جو مونس الہی صاحب کو یا چودھری پرویز الہی صاحب کو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں, یہ تو نیوٹرلٹی نہیں تھی کسی بھی لحاظ سے, یہ تو نیوٹرل ہونا نہیں تھا, بلکہ یہ پورے کے پورے باعث بنے تھے. اس وقت ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پہلے وہ کہتے تھے ہم سیاست میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہے, ہمیں لوگ ویسے گھسیٹ رہے ہیں سیاست کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پرویز الہی تو آپ کے پاس نہیں آئے تھے. مطلب پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو نہیں گئے تھے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی صاحب کے پاس یا جنرل باجوہ صاحب پرویز الہی صاحب کے پاس آئے تھے اور ان سے آ کے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. تو یہ بھی نیوٹرلٹی نہیں ہے. اس طرح کا بیان دیا انہوں نے. اس کے علاوہ کہا جی ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا, لیکن ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ فروری کے بعد ادارہ مکمل طور پہ غیر سیاسی ہو چکا تھا, لیکن ادارے کا سربراہ مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ایکس آرمی چیف تھے, ان کے متعلق کہا وہ غیر سیاسی نہیں ہو رہے تھے, وہ ہضم نہیں کر پا رہے تھے یہ سب. یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر وہ غیر سیاسی ہو رہے تھے تو ان کا سربراہ کیوں نہیں ہو رہا تھا غیر سیاسی. اگر وہ نہیں ہوا غیر سیاسی تو اس کو آ کے اس کی وضاحتی بیان دینا چاہیے اس کے متعلق. پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت سے معاملات کا, میں نے پہلے بھی آپ کو تذکرہ کیا اس کا, کہ کہا کہ میں عینی شاہد ہوں. اس کے متعلق انہوں نے کیا کہا سنیے گا. میں عینی شاہد ہوں, صرف پرویز الہی صاحب نہیں تھے, آپ اور بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف پرویز الہی صاحب کو ہی نہیں, بلکہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں, عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ صرف پرویز الہی صاحب ہی نہیں بلکہ اور بہت سے لوگوں کو آپ جو ہے اس کو پریشرائز کر رہے تھے, یہ کریں یہ نہ کریں, ان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ نہ جائیں. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے ایک تیر چلایا. اس کے بعد انہوں نے جی, میں نے 71 کی جنگ کا تذکرہ کیا تھوڑی دیر پہلے,
اور انہوں نے بھی 71 کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت کچھ کہا، لیکن شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لب و لباب کیا تھا، ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 71 کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی پھر اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا، کوئی سیاسی کیوں نہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات یاد دلائی کہ اگر 71 کے اندر ایک حالیہ بیان بھی تھا ان کا، اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر 71 کی جو جنگ ہماری سیاسی شکست تھی تو اس میں جو سرنڈر کرنے والا جنرل کیوں تھا، جنرل نیازی کیوں تھا، ساتھ میں ایک اور بھی چوٹ کی انہوں نے، بہرحال اس سائڈ پہ ہم فی الحال نہیں جاتے، تو اگر وہ جنرل کیوں تھا، وہ کوئی سیاسی کیوں نہیں تھا۔ احمد میر صاحب نے یہ سوال بھی وہاں پر اٹھایا، اور مزید انہوں نے کہا کہ بنگالیوں نے تو بہت قربانیاں دی ہیں۔ بنگالیوں نے تحریک پاکستان میں، وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیے گا۔ پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا، ان کی سپورٹ سب سے پہلے سندھ نے دی، اس کے بعد پاکستان کا چاچا، ماما اور تایا کوئی اور بن گیا۔ انہوں نے پاکستان توڑا نہیں، اور کہا کہ بنگالیوں نے پاکستان کو توڑا اور وہی غدار ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مین کے یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر بنگالیوں نے، آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ وہ غدار تھے یا انہوں نے پاکستان کو توڑا، تو جو 71 سے پہلے جو ہو رہا تھا پاکستان میں، پاکستان کی تحریک کا آغاز جب ہوا تو بنگالی اس میں شامل تھے۔ جب سب سے پہلے قرارداد پاس ہوئی تو بنگالیوں کا ساتھ دیا سندھیوں نے۔ تو اس کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگالی غدار ہیں، تو پھر بنگالی کہاں سے غدار ہوئے؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ پھر بنگالیوں نے نہیں بلکہ ملک کو جرنیلوں نے توڑا، یہ حامد میر صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا۔ اب 2-3 سوال ہیں حامد میر کے لیے، میں اس ویڈیو کی وسادت سے ان سے کرنا چاہوں گا کہ اگر اتنا سب کچھ ہے تو آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں اس پہ بات کی؟ جب تک جنرل باجوہ صاحب سروس کے اندر تھے اس وقت تو آپ کا منہ بند تھا، آپ کو پتا تھا کہ کوئی بات ہوگی تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دراصل میں یہ پیٹھ پیچھے بات کرنے والی بات ہے، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو کوسچننگ کی ہے یا کوسچن جو اٹھائے ہیں، اب ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ سب ہوتا رہا ہے، یا جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو ان کو آ کے اس کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ احمد میر صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، تو اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب آ کے پبلک پلیسز میں پھر اس کے جوابات وتھ ثبوت ہونے چاہیے آپ کے پاس، تاکہ کوئی بندہ اس پہ سوال نہ اٹھا سکے، جیسے میں آج سوال اٹھا رہا ہوں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، چونکہ افواج پاکستان میں پہلے بھی بارہا اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت آج ہمارا جو ایٹمی سرمایہ ہے، ایٹم بم جو ہمارے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کے علاوہ ملک کی جو سلامتی ہے، اس کے جو سب سے بڑے ضامن ہیں اس وقت ہماری افواج پاکستان ہے، جو سرحدوں پر بیٹھی ہر روز جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ تو آپ جب بات کرتے ہیں کسی ادارے پر تو اس میں پھر اس طرح کے بھی سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، تو خدا را آپ جب بات کریں تو اس کا ثبوت بھی ساتھ میں رکھا کریں، نہ کہ ڈائریکٹ خود سے بات کریں۔ تو آرمی جو ہے ہمارے لیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملک کا سرمایہ ہے، اس پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہاں ان پر تنقید کریں، لیکن وہ تعمیری ہو۔ بہت سی باتوں پہ مجھے ذاتی طور پہ اختلاف ہے، لیکن اس طرح پبلک پلیسز میں آ کے بات کرنا اور اس طرح کی بات کرنا میرے خیال سے نامناسب ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔